السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے یہ غازی تیرے پراسرار بندے، جو کہ تحریر ہے بسمہ اعجاز کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی قسط کی اپڈیٹس ملتی رہے۔ ساتھ ہی کمنٹ بھی ضرور کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 18۔ دعا کسی ایک کو تو اس فائل کے لیے اپنے ملک کے لیے قربانی دینی ہوگی نا، تو میں آپ کو کیسے مشکل میں ڈال سکتا ہوں؟ آپ نے بس وہی کہنا ہے جو میں نے کہا ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ عزیر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بہت بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ انسان چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کبھی کبھی وقت اور حالات اس کو توڑ ہی دیتے ہیں۔ دعا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کی وجہ سے عزیر اب بہت بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اب کیا ہونا تھا وہ بخوبی جانتا تھا۔ اس کے ساتھ اب کیا ہونا تھا وہ بخوبی جانتی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ شاید وہ عزیر کو آخری دفعہ دیکھ رہی ہو۔ مجھے معاف کر دیں عزیر، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اپنے آپ کو قصوروار مت ٹھہرائیں۔ جب بھی یہ کام ہونا تھا تو اسی طرح ہونا تھا، اور اگر بعد میں یہ کام ہو جاتا تب بھی گرفت میں آ جاتے، آج نہ تو آج ہی صحیح۔ بعض کاموں کے لیے خود کو چارے کے طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، مگر وہ بس گھڑی کے ہندسوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ 3 منٹوں کا کھیل تھا، بس پھر سب برباد ہو جانا تھا۔ اس نے اپنا فون نکال کر ندا کو ایک میسج بھیجا۔ ندا سونیا کے ساتھ ہی اندر ہال میں بیٹھ گئی تھی۔ دعا نے اسے کہا تھا کہ سونیا کو اکیلا نہیں چھوڑنا، اس لیے اسے مجبوراً اس پوجا میں شریک ہونا پڑا۔ پنڈت نے اب فل والیوم کے ساتھ ڈیک میں بھجن لگا دیا تھا، اور اب سب لوگ آنکھیں بند کیے جھوم رہے تھے، سوائے سونیا اور ندا کے۔ ندا، گیتی اور ڈیڈی ابھی تک نہیں آئے۔ ندا، گیتی اور ڈیڈی ابھی تک نہیں آئے، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ پلیز مجھے ساری بات سچ سچ بتاؤ، سونیا نے کوئی 10ویں بار اسے کہا تھا۔ تبھی ندا کے موبائل پر وائبریشن ہوئی۔ دعا کا میسج تھا کہ سونیا کو سب بتا دے اور اسے لے کر اسٹڈی روم کی طرف آ جائے، کیونکہ وہ لاک ہو چکا تھا۔ دعا کا خیال تھا کہ سونیا ایکسٹرا چابی کی مدد سے دروازہ کھول دے گی تو عزیر کو بھاگنے کا موقع مل جائے گا۔ سونیا جی، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ اصل میں نے ایک مشکوک شخص کو اسٹڈی روم کی طرف۔ ندا نے رٹی رٹائی کہانی سنانا شروع کر دی۔ سونیا جی، مجھے لگتا ہے وہ خطرناک شخص وہی ہوگا۔ اس نے آپ کے ڈیڈی اور گیتی کو قید کر لیا ہوگا، ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے۔ ندا نے معصوم سا منہ بناتے کہا۔ اتنے سارے دنوں میں وہ یہ دعا سے سیکھ ہی چکی تھی۔ مائی گاڈ، تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سونیا نے پریشانی سے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ گیتی نے منع کیا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ندا نے منمنا کر کہا۔ چلو ابھی میرے ساتھ، ہم چل کر دیکھتے ہیں۔ سونیا نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ ہال سے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے سے پولیس کو آتے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سونیا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کرنل رنجیت سنگھ نے اپنے خفیہ الارم کا سسٹم تھانے میں بھی منسلک کیا ہوا تھا، اور ابھی بھی اس الارم کے بجنے کی وجہ سے ہم آئے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کس کمرے میں الارم سسٹم ہے؟ ایک پولیس اہلکار نے روب سے کہا۔ او نو، اس کا مطلب ہے واقعی کچھ سیریس ایشو ہے، سونیا بڑبڑا کر کہتی ان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ آپ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ الارم سسٹم کس کمرے میں ہے۔ سونیا ان کو لے کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ندا بھی پریشانی سے پیچھے لپکی۔ یہ دروازہ تو بند ہے۔ سدیش، تم دروازہ توڑ دو، سینئر اہلکار نے دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا تو سونیا گھبرا کر بولی، رک جائیں، میں آپ کو کیز لا کر دیتی ہوں۔ ندا کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ اس نے ذرا دور ہوتے چپکے سے دعا کو میسج کیا۔ اس کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ ندا نے ایک لفظی میسج بھیجا تھا، پولیس، اور اسے آگے وہ خود سمجھ گئی تھی کہ پولیس آ چکی ہے۔ اگلے چند منٹ بعد انڈین آرمی بھی ادھر ہی تھی۔ عزیر، وہ آ گئی، اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر بمشکل کہا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس جیسا میں نے کہا ویسا کریں، اسی میں ہمارے ملک کی سلامتی ہے۔ عزیر نے نرمی سے دلاسا دیا تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ سر ہلا گئی تھی۔ دروازے کے لاک میں چابی گھمانے کی آواز آئی۔ دعا نے آنکھیں بند کر لیں۔ عزیر نے چوکس ہو کر پستول کا رخ دروازے کی طرف کر دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور پولیس والے ہاتھوں میں پستول تھامے اندر داخل ہوئے۔ کمرے کا منظر بہت عجیب تھا۔ ایک طرف کرنل صاحب زمین پر بے ہوش پڑے تھے تو دوسری طرف ویل چیئر پر بیٹھی ایک لڑکی کا سر ایک جانب ڈھلکا ہوا تھا، یعنی اسے بھی بے ہوش کیا گیا تھا۔ الماری کھلی پڑی تھی اور ایک نقاب پوش ہاتھ میں پستول پکڑے کمرے کے بیچ کھڑا تھا۔ ہینڈز اپ! عزیر کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا گیا تھا۔ اس نے پستول پھینک کر ہاتھ کھڑے کر لیے۔ سونیا تیزی سے اندر آئی۔ گیتی، ڈیڈی، کیا ہوا ان کو؟ ندا، پانی لے کر آؤ جلدی سے، اس نے چلاتے ہوئے کہا تو ندا پانی لینے بھاگی۔ تب تک انڈین آرمی کے بھی کچھ سپاہی آ گئے تھے۔ سر، یہ آدمی کرنل صاحب کے گھر چوری کرنے آیا تھا، مگر ہم نے اسے پکڑ لیا، ایک پولیس والے نے فخریہ لہجے میں کہا۔ ایک آفیسر آگے بڑھا اور عزیر کے چہرے سے نقاب کھینچ کر ہٹایا۔ سامنے بڑی ہوئی داڑھی اور لمبے لمبے بال تھے، ماتھے پر تلک لگائے ایک شخص سادھو کا بھیس اپنائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر سونیا بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ سر، یہ تو پنڈت جی کے ساتھ آیا تھا، پوجا کا سامان لے کر۔ کرنل رنجیت سنگھ نے واقعی ٹھیک کہا تھا، یہ گھر
کہ گھر میں کوئی انجان شخص داخل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے عزیر کو بھی بھیس بدل کر آنا پڑا۔ کون ہو تم؟ اس نے آگے بڑھ کر عزیر کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ وہ جواباً خاموش رہا۔ ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اسے معلوم تھا کہ ابھی اور بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ ندا پانی لے کر آئی تھی۔ سونیا نے اپنے باپ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اسے ہلکی ڈوز کا انجیکشن دیا گیا تھا، اس لیے کچھ ہی دیر کے بعد وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ شکر ہے ڈیڈی، آپ کو ہوش آیا۔ یہ کتی پر بھی پانی پھینک میں کتی پر بھی پانی پھینکتی ہوں تاکہ وہ بھی ہوش میں آ جائے۔ رنجیت نے گھومتے سر کے ساتھ بے ہوش کتی کو دیکھا اور اسے سب یاد آ گیا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ کرنل رنجیت، آپ ٹھیک ہیں؟ ایک آفیسر نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ یس میجر، میں اب ٹھیک ہوں، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ عزیر سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق دعا نے بے ہوشی کا ڈرامہ کیا تھا اور اب وہ سونیا کے پانی پھینکنے پر آہستہ آہستہ ہوش میں آنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ تم کیا چرانے آئے تھے میرے گھر میں؟ کرنل رنجیت نے تندھی سے پوچھتے ہوئے اپنے کھلے ہوئے لاکر کی جانب دیکھا۔ وہاں تیسرے نمبر والے باکس کو کھلا اور خالی دیکھ کر وہ چونک گیا۔ ایجنٹ، وہ چلایا، یہ پاکستانی ایجنٹ ہے، تلاشی لو اس کی، ضرور اس نے کوئی فائل اپنے کپڑوں میں چھپا رکھی ہے، اور اس کا منہ بھی کھول کر چیک کرو، کہیں زہر بھرا کیپسول ہی نہ چھپا رکھا ہو۔ اس کے کہنے پر جلدی سے عزیر کی تلاشی لی گئی تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے رنجیت؟ کمرے کے اندر آتی ڈاکٹر نیہا نے حیرانی سے پوچھا۔ دروازے پر مہمانوں کا جمع غفیر لگا ہوا تھا۔ نیہا، میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی آپ پلیز سب گیسٹ کو یہاں سے لے کر جائیں، بلکہ ان کو بھیج دیں، اکتائے ہوئے لہجے میں کہہ کر وہ عزیر کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ ملا؟ نو سر، اسے تو کچھ نہیں ملا، اچھے سے دیکھ کر بتاؤ۔ سر، اس نے تو کوئی فائل نہیں چھپائی اور نہ ہی اس کے دانتوں میں کوئی کیپسول ہے۔ کتی، تم ٹھیک ہو؟ سونیا نے دعا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ عزیر کو دیکھ رہی تھی جو خاموش نگاہوں سے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ گیتی، ڈرو نہیں، اسے پکڑ لیا گیا ہے، تمہیں اب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے؟ اب رو نہیں، یہ شخص اب کچھ نہیں کر سکتا، تم دیکھ رہی ہو نا کہ آرمی نے قبضے میں لے لیا ہے۔ کرنل رنجیت نے اسے وچکارتے ہوئے کہا۔ اسے ایک لمحے کے لیے دعا پر شک نہیں ہوا تھا۔ عزیر نے صحیح کہا تھا کہ فرضی نقاب پوش کی کہانی اگر سچ ہو جاتی تو سارے شک اس کی طرف مڑ جاتے تھے، اور یوں دعا آسانی سے وہ فائل حاصل کر کے بخیریت و عافیت اس گھر سے جا سکتی تھی۔ انکل، اسے یہاں سے لے جائیں پلیز، وہ مزید اپنے سامنے چوٹ کھاتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے میجر، اس کو لے کر جاؤ یہاں سے، اور اچھے سے پوچھ تاچھ کرنا، میں خود بھی تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اگر فائل اس کے پاس نہیں تو ضرور اس نے یہیں کہیں چھپا دی ہوگی۔ رنجیت سنگھ نے کمرے میں نظر دوڑائیں۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ جب اس نے لاک توڑ دیا ہے تو الارم بجا اور دروازہ بھی تو آٹومیٹکلی بند ہوا، تو پھر وہ باہر نہیں جا سکتا ہوگا، فائل اس نے یہیں کہیں چھپائی ہوگی۔ وہ زہر کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگے۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اکیلا بھی ان کے ساتھ لڑ کے مر سکتا تھا، مگر وہ صرف دعا کی اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دشمنوں کے سامنے سڑنے کیوں ہوا تھا تاکہ کسی بھی صورت دعا پر شک نہ کیا جائے۔ ڈیڈ پلیز، آپ بھی ساتھ چلے جائیں، یہ کہیں بھاگ نہ جائے، آج کو جو بھی فائل وغیرہ ہے وہ یہیں پر تو مل جائے گی نا، ابھی آپ ان کے ساتھ جائیں۔ سونیا نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، میں بھی ساتھ چلتا ہوں، تم گیتی کو لے کر کمرے میں جاؤ، میں روم کو لاک کر لوں۔ سونیا اوکے کہہ کر گیتی کی ویل چیئر پر دھکیلتی اپنے کمرے کی طرف لے گئی تھی۔ وہ اور ندا شام ڈھلنے تک وہیں رہی تھی۔ ان سے بھی تفتیش ہوئی تھی مگر دونوں نے طے شدہ بیان ہی دیا تھا۔ دعا کا بیان تھا کہ اس شخص نے کرنل رنجیت کو بے ہوش کرنے کے بعد اسے بھی بے ہوش کر دیا تھا، اور وہ تبھی ہوش میں آئی تھی جب سونیا اسے ہوش میں لائی تھی، اسی لیے اسے کچھ پتا نہیں۔ شام 6 بجے اس نے سونیا سے جانے کی اجازت چاہی۔ گیتی، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، آج تم ادھر ہی رک جاؤ۔ نہیں سونیا، کل ہم دونوں کا آپریشن ہے، تم ریسٹ کرو، میں بھی جا کر ریسٹ کروں گی۔ ندا بیچاری بھی میری وجہ سے صبح سے یہی ہے، ہمیں اب چلنا چاہیے۔ وہ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے عزیر کو کھو دیا ہو۔ اوکے ایز یو وش۔ سونیا اسے باہر گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ میں ڈرائیور سے بولوں گی کہ تمہیں چھوڑ آئے، اس نے آفر کی تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے بابا کو کال کر دی ہے، وہ ہمیں لینے آ جائیں گے۔ چلیں ندا، اس نے جھوٹ بولا۔ جی بالکل۔ ندا تیزی سے اس کی ویل چیئر پر دھکیل کر آگے بڑھ گئی تھی۔ بائی گیتی، سونیا نے ہاتھ ہلایا۔ بائی، اس نے بھی جواباً ہاتھ ہلایا۔ باہر آ کر وہ پھٹ پھٹ کر روتی تھی۔ گیتی حوصلہ کریں، ندا نے اس کو ڈھارس دی تھی۔ اسے خود بھی افسوس ہو رہا تھا۔ وہ پیدل سونیا کے گھر سے ہوٹل تک آئی تھی۔ سارے راستے وہ روتی اور ندا اسے چپ کرواتی رہی تھی۔ تقریباً 8 بجے وہ ہوٹل پہنچی۔ سکندر دعا کے کمرے میں ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ندا دونوں باپ بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر نیچے ڈائننگ ہال میں چلی آئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ میرا فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، اور وہ زید بھی پتہ نہیں کہاں ہے، اسے بھی اتنے فون کیے مگر وہ بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ سکندر کے تفتیش بھرے انداز پر اس کے دل سے ہوا اٹھی تھی۔ آنکھوں کے کنارے پھر سے گیلے ہونے لگے۔ اس سے بس اتنا کہا گیا، بابا آپ کا کام ہو گیا ہے، وہ فائل میرے پاس ہے۔
बेटा, मैं इस वजह से परेशान नहीं हो रहा, बल्कि बात कुछ और है। अभी 3 घंटे कबल पाकिस्तान से मेजर आसिम की कॉल आई थी। वो कहकर थोड़ा सा रुके, उसकी तरफ देखा। उसने बताया कि मोहित शहीद हो गया है। कुछ पल तो उसे सिकंदर की बात समझ में ही ना आई। लफ्ज़ों ने दिमाग तक का सफ़र किया तो बात के मफहूम ने उसको चकरा कर रख दिया। हादी? उसे लगा जैसे उसका दिल बंद हो जाएगा। अभी अभी तो वो ज़हर को खोकर आ रही थी और अब हादी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गया था। उसके उसके हवास खोने लगे, उसे हर चीज़ घूमती महसूस हुई और अगले ही पल वो बैठे बैठे एक तरफ को झूल गई थी। इसका शदीद किस्म का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। आज मोहित का स्वयं था। उसके घरवाले खुद को अब काफ़ी हद तक संभाल चुके थे। वैसे भी किसी ने जाने से वैसे भी किसी के जाने से ज़िंदगी कहाँ रुकती है। ये सच है कि किसी के मरने से कोई मर नहीं जाता। ये बस कहने की हद तक बातें होती हैं कि हम फलां के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, उसके बगैर मर जाएंगे। जबकि हकीकत तो यह है कि जान से प्यारे लोगों को, जिनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर ही मुश्किल होता है, खोने के बाद भी इंसान सांस लेते हुए पाया जाता है। जो सबूत है कि इस बात का, ज़िंदा रहने के लिए इस जालिम दुनिया में सांस तो लेनी पड़ती है। अगर ऐसा ना होता तो कौन सी ऐसी माँ थी जो जवान बेटे को लाहत जाते देखती और जिंदा रहती। माँओं की ज़िंदगी तो उसी वक्त ख़त्म हो जाती। बाकी सांसों का रिश्ता तो निभाना पड़ता है जब तक परवरदिगार चाहे। ताज़ियत करने वाले कहते थे कि सब्र करो, तुम्हारा बेटा तो शहीद हुआ है, वो जन्नत में क्या है, इसके लिए गम ना करो। अल्लाह ने उसके लिए बहुत बुलंद दर्जात रखे हैं, तुम बस दुआ करो। और मोहित की अम्मी अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसके लिए दुआ और अपने लिए सब्र मांगती। इस वक्त सुबह इस वक्त बाहर सेहन में औरतों के साथ बैठी हुई थी। निम्रा अपने कमरे में थी। सोनिया और आनिया भी उसके साथ ही थीं। वो दोनों रात को घर चली जाती और सुबह फिर आ जाती। निम्रा सोनिया की गोद में सर रखे लेटी हुई थी और वो दोनों प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रही थी। निम्मी, तुमने कभी बताया नहीं था कि तुम्हारे भाई एजेंट थे, या फिर तुम्हें भी मेरी तरह मालूम नहीं था? आनिया के दिमाग में ये सवाल उसी दिन से कलबला रहा था, मगर मौका ही ऐसा था कि इस वक्त पूछना बनता नहीं था। अब जबकि निम्रा बेहतर थी तो उसके ख्याल में उसे सारी बात तफसील से कर लेनी चाहिए थी। मुझे शुरू से इल्म था कि मेरा भाई किस फील्ड में जा रहा है। मैं उसकी हर बात में शरीक रहती। मैं अपने भाई की अच्छे और बुरे दिनों की साथी रही हूँ। निम्रा की आवाज़ गुलूगीर हो गई और आनिया उलझ गई। क्या मेरी बहन भी इसी फील्ड में है? उसने अपने शक की तौसीक चाही। अब ये तो मैं नहीं जानती कि मैं कभी भाई के कुलीग से नहीं मिली। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारे भाई की डेथ वाले दिन मैंने आप ही के साथ दोस्तों को तुम्हारे घर देखा था, और सब मोहित भाई के भी दोस्त थे, और वो सब भी तो एजेंट्स ही होंगे ना। तो फिर आप ही से भी हो सकता है तो फिर आप ही भी हो सकता है कि एक एजेंट ही हूँ। हाँ, हो तो सकता है। सोनिया और निम्रा ने तायद में सर हिलाया। लेकिन एक बात है, सोनिया ने उलझन से कहा। फर्ज करो तुम्हारी बहन भी इसी फील्ड में है, तो फिर आप ही ने तुम्हें बताया क्यों नहीं? निम्मी को तो मोहित भाई ने बताया हुआ था। हाँ, यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। आप ही को कम से कम मुझे बताना चाहिए था। तुम्हारी सुलझन का जवाब मेरे पास है आनी। निम्रा उठकर बैठ गई। तुम्हें तुम्हारी बहन ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम बहुत बेवकूफ़ हो और नासमझ हो। बहुत जल्द दूसरों पर भरोसा कर लेती हो। तुम्हारा क्या पता, एम शो ऑफ करने के लिए तुम पूरे कॉलेज में ढिंढोरा पीट देती। उसकी इस तल्ख सच्चाई पर आनिया का मुंह बना था, मगर निम्रा अपनी कहे जा रही थी। अब मुझे देखो आनिया, मैंने अपने भाई के बारे में कभी तुम लोगों से डिस्कस नहीं किया। हालांकि तुम दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हो, लेकिन हम दोनों बहन भाइयों का जिक्र राज में था, इसीलिए मैंने वो राज अफशा नहीं किया। इसी तरह मैं तुम लोगों की बातें अपनी फैमिली या किसी और के सामने नहीं कर सकती, क्योंकि वो हम तीनों का राज हैं। कहते कहते वो रुकी थी। एकदम ही दिल ने डपटा था। तुमने आनिया की बात डिस्कस की तो थी मोहित भाई से? हाँ, मगर वो सब आनिया की भलाई के लिए बताया था, न किसी और वजह से। उसने अपने दिल को तसल्ली दी। चलो छोड़ो तुम दोनों से ये बातें चलो छोड़ो तुम दोनों ये बातें। अभी तो मुझे ये कंफर्म नहीं कि आप ही एजेंट है भी या नहीं, इसलिए बहस फिर कभी कर लेंगे। सोनिया ने मुदाखलत की थी। आनी, एक बात सच सच बताओ। थोड़ी देर बाद निम्रा ने आहिस्तगी से पूछा। हाँ, पूछो। तुम्हारा अभी भी सरवली के साथ राब्ता है? क्योंकि पहले तो तुमने झूठ कहा था, तुमने उनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है, जबकि तुम इनसे बाकायदा मिलने जाती रही हो। निम्रा के कहने पर आनिया ने मुजरिमों की तरह सर झुका लिया, और सोनिया का तो दुख के मारे बुरा हाल था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आनी यूँ भी कर सकती है। कुछ दिन पहले तक था, अब नहीं है। मैंने उनसे कतई ताल्लुक़ कर लिया है। अब मैं उनसे बात नहीं करती। हालांकि वो दिन में कई बार मुझे कॉल करने की कोशिश करते थे, मगर मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने अपने दिल को समझा लिया है। वो धक्के धक्के अंदाज में बताने लगी, मगर वो दोनों अभी तक बेयकीन थी। यकीन नहीं आ रहा तो मेरा मोबाइल चेक कर लो। उसने व्हाट्सएप उन दोनों की तरफ आगे की और वॉइस नोट सुनवाने लगी, जो वली ने वक्तन फ़वक्तन ब्लॉक होने से पहले भेजे थे। चलो ये तो अच्छा हुआ कि अब तुमने वाकई पीछा छुड़ा लिया है। सोनिया ने हाथ झाड़े। आनी, ये सब वक्ती और जज्बाती सहारे हैं। असल मोहब्बत तो वालिदैन और बहन भाई की मोहब्बत है। निम्रा खुश हुई थी, यानी मोहित ने आनी का मामला संभाल लिया था।
وہ جو آنی کے بارے میں سب کچھ موہت کو بتانے پر گلٹ میں مبتلا تھی اب ریلیکس تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، آپی نے بھی مجھے بہت سمجھایا کہ ماں باپ کی محبت ہر محبت پر حاوی ہوتی ہے، اسی لیے میں نے ولی کی محبت سے دستبرداری کے بدلے یہی شرط رکھی تھی۔ وہ کوئی کوئی سے انداز میں بولتے ایک دم چونک کر رکی تھی۔ کیسی شرط؟ چونکی تو وہ دونوں بھی تھیں۔ کوئی شرط نہیں، وہ اکلائی۔ سیدھے طریقے سے بتاؤ، اب تم نے کون سی حماقت کر دی ہے؟ نمرا سخت لہجے میں بولی۔ آنیا آنکھ نیچے وہیں پہنچ گئی جہاں وہ بیٹھے بڑے مزے سے دعا سے اپنی شرط کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ کیسی شرط آنی؟ دعا نے بہت حیران ہو کر پوچھا۔ آپی سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر میں ولی کو چھوڑ دوں گی تو بدلے میں آپ کو بھی بابا کو چھوڑنا ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں بابا کو چھوڑ دوں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ کیا کہہ رہی ہوں۔ مجھے بابا چاہیے۔ جب آپ واپس آئیں گی تو آپ بابا سے دور رہیں گی تاکہ وہ مجھے پیار دے سکے۔ اسی صورت میں ولی سے تعلق ختم کروں گی۔ آنیا، دعا کی آواز میں بے یقینی تھی۔ سوچ لیں، ایک محبت کے بدلے دوسری محبت۔ آنیا نے سودے بازی کی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ کافی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تھی اور کہہ کر فون رکھ دیا۔ آنیا نے فاتحانہ انداز میں موبائل دیکھا۔ اگرچہ وہ ولی سے محبت کرنے لگی تھی مگر اب وہ بھی محسوس کرتی تھی کہ یہ سب ملنا ملانا ٹھیک نہیں۔ پھر جب دعا نے اس سے بات کی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ کیا کہہ رہی ہو آنیا؟ نمرا چیخی تھی۔ وہ دونوں اس کی سودے بازی سن کر صدمے میں تھی۔ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ تمہاری بہن ہے اور تمہارے بابا اس کے بھی تو بابا ہیں۔ سونیا نے بھی اسے شاکی نظروں سے ملامت کی۔ تو میں اور کیا کرتی؟ آنیا پھٹ پڑی۔ بتاؤ میں کیا کرتی؟ بچپن سے بابا کی محبت میرے حصے میں کم آئی ہے اور اب جب وہ اتنے سالوں بعد واپس آئے ہیں تو ان کو آپی کے علاوہ کوئی دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے میں ان سے خفا تھی مگر انہوں نے بھی تو ڈھنگ سے منانے کی کوشش نہیں کی، ہر وقت دعا دعا بس۔ دونوں کمرہ بند کیے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔ آپی کے آپریشن کے لیے امی بھی تو جا سکتی تھی نا، وہ ماں ہے، زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتی۔ اور بابا گھر میں میرے ساتھ رکتے مگر نہیں، انہیں تو بس دعا سے پیار ہے، مجھ سے نہیں۔ آنیا کہتے کہتے رو پڑی۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ پھر گویا ہوئی۔ میں ولی کی طرف کبھی راغب نہ ہوتی اگر مجھے بابا کی محبت ملتی، کیونکہ جب آپی ہاسپٹل میں تھی تب تک میرا ولی سے بس سلام دعا کی حد تک ہی تعلق تھا، کیونکہ وہ مجھے اچھے لگتے تھے۔ پھر بابا بھی ہماری زندگیوں میں واپس آ گئے۔ میں ان سے ناراض تھی، وہ ہمیں چھوڑ کر کیوں گئے تھے، اسی لیے ان سے بات نہیں کی، مگر مجھے امید تھی کہ وہ بچپن کی طرح مجھے منا لیں گے۔ ان کو دعا کی فکر پڑ گئی۔ تب میں نے سوچا کہ بابا کی محبت نہ صحیح تو کسی اور کی صحیح، اسی لیے میں آہستہ آہستہ ولی کے قریب ہونے لگی۔ جب میں دعا اور پاپا کو ساتھ دیکھتی تب تک مجھے گلٹ ہوتا کہ پاپا مجھے پیار کیوں نہیں کرتے، اسی لیے میں نے بھی اپنی محبت پانے کی ٹھان لی۔ اب جب میں نے ولی کو چھوڑ دیا ہے تو آپی کو بابا کو چھوڑنا ہوگا۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے آخری فکرہ سپاٹ لہجے میں کہا۔ تمہاری سب باتیں ٹھیک ہیں؟ نمرا نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن شرط اور سودے بازی رشتوں میں آ جائے تو ان کا تقدس پامال ہو جاتا ہے۔ ہم پتہ نہیں کیوں زندگی میں اپنے پیاروں کی قدر نہیں کرتے، پھر ان کے جانے کے بعد پچھتاتے رہتے ہیں۔ تم ہمارے گھر کی مثال لے لو۔ موہت بھائی پہلے دونوں بڑے بھائیوں کو کھٹکتے تھے اور اب جب وہ ہم میں نہیں تو ان کو اپنا وہ چھوٹا بھائی یاد آتا ہے جس کو وہ بچپن سے اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتے تھے اور پیار کرتے تھے، مگر اب کوئی فائدہ ان کے رونے اور پچھتانے سے؟ موہت بھائی واپس تو نہیں آئیں گے نا؟ تمہاری بات اور ہے نمرا، اس نے دھیرے سے کہا۔ بات میری اور تمہاری نہیں، بات رشتوں کی ہے آنی۔ تمہاری بہن کو گولیاں لگی تھیں، سوچو اگر وہ زندہ نہ بچتی، یا سوچو کہ تمہارے بابا کبھی واپس نہ آتے تو؟ یہ خون کے رشتے شرطوں کی بنیاد پر قائم نہیں رہتے۔ اگر کبھی تمہارے بابا کو پتہ چل گیا تو ان کو کتنا دکھ ہوگا کہ ایک بیٹی دوسرے کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے نمرا۔ سونیا نے اس کی بات آگے بڑھائی۔ آنی وہ تم دونوں کے بابا ہیں، تمہاری آپی کو زیادہ وقت دینے کی وجہ ان کے ساتھ ہوا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس حالت میں اس وقت تمہاری بہن ہے وہ ایک باپ کے لیے کتنا کٹھن مرحلہ ہوگا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ابھی پچھلے مہینے میرے بڑے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میرے ابو امی تو ان کے پٹی سے لگ کر بیٹھ گئے۔ اب ہم باقی بہن بھائی کیا جیلس ہونے لگ جاتے کہ ہمارے حصے کا پیار اور وقت ان کو مل رہا ہے؟ اگلے آدھے گھنٹے تک تو وہ دونوں آنیا کو سمجھاتی ہی رہیں اور آنیا کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا وہ سمجھ گئی ہے، اور وہ کس حد تک سمجھی ہے یہ تو آنے والا وقت جانتا تھا۔ اور اسی دن کی بات تھی کہ جب رات کے 8 بجے آنیا کا فون آیا تھا۔ اس نے بڑی الجھن سے پوچھا تھا، نمی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، آپی کو گھر میں نہ ہونے کے باوجود میرے ولی کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ نمرا نے شانے اچکاتے معلوم نہیں کہہ کر فون رکھ دیا۔ کہ اس کا موہت کا راز تھا، وہ ہرگز یہ بات آنیا سے نہیں شیئر کر سکتی تھی۔ آنیا جتنی بیوقوف نہیں تھی جو اپنے بھائی کے راز افشا کرتی رہتی۔ وطن کی محبت میں ہم آشفتہ سروں سے وہ قرض اتارے ہیں۔ سکندر نے اپنی مدہوش بیٹی کو دیکھ کر ایک سرد آہ بھری۔ اس وقت دعا کے کمرے میں تھے۔ آج تیسرا دن تھا اور وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔
ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کے ذہن کو شدید صدمہ پہنچا ہے، اس لیے نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ وہ دن میں 2 بار آ کر دعا کو دیکھ جاتا، ڈرپ اور انجیکشن لگا کر سکندر کو تسلی دیتا، بقول اس کے 1-2 دن میں وہ ہوش میں آ جائے گی کیونکہ ابھی اس کا اس ذہنی صورتحال کو قبول کیونکہ اس کا ذہن ابھی اس ذہنی صورتحال کو قبول نہیں کیونکہ ابھی اس کا ذہن صورتحال کو قبول نہیں کر رہا، جو ٹینشن کا باعث ہے۔ پتہ نہیں اسے موہت کا زیادہ صدمہ ہے یا عزیر کا، انہوں نے اداسی سے سوچا۔ عزیر نے انڈیا آنے سے کچھ دن بعد ان کو کہا تھا کہ وہ دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سکندر کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ ایک بیٹی کے باپ تھے جس کا آپریشن ہونے والا تھا اور ناکامی کی صورت میں وہ ساری زندگی معذور ہی رہتی۔ عزیر ہر لحاظ سے اچھا تھا اور دعا کو ہر حال میں قبول کرنے پر بھی راضی تھا، مگر پھر بھی سکندر نے فیصلہ دعا پر چھوڑا ہوا تھا۔ ندا نے بتایا تھا کہ عزیر انڈین آرمی کی تحویل میں ہے۔ وہاں ہونے والے سارے واقعات کی تفصیل من جان لینے کے بعد ان کو کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ عزیر کا انجام کیا ہوگا۔ ایک غیر اور دشمن ملک میں ایک جاسوس پکڑا جائے تو اس کی سلامتی کی کوئی گنجائش نہیں رہ سکتی۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ عزیر کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اس سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ عزیر کے بارے میں سوچتے سوچتے منظر بدلا، وقت نے لمحوں میں ماضی کا سفر طے کیا۔ اس نے خوبصورت کمرے کے در و دیوار ایک تنگ اور تاریک کمرے میں ڈھلنے لگے تھے، جس کے وسط میں ایک جوان اور صحت مند خبرو آدمی کمرے میں رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا ایک سفید چمڑی والا شخص اسے سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا، تم اگر کچھ نہیں جانتے تم اس علاقے میں کیا کر رہے تھے جہاں ایک بلڈنگ میں ہم نے اس پائی کو رکھا ہوا تھا؟ سکندر کو لگا جیسے وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ تھوڑی دیر پہلے لگ رہا تھا جیسے وہ سنبھال لے گا، مگر اب ساری خوش فہمیاں کسی بلبلے کی مانند پھٹ گئی تھیں۔ وہ جان گیا تھا کہ اب باقی کی زندگی اسے ٹارچر سیل میں ہی گزارنی پڑے گی، ایک گمنام کی طرح۔ وہ اپنے وطن اور سب کے لیے گمنام ہونے جا رہا تھا۔ ان لوگوں کو سکندر پر صرف شک تھا، پھر بھی وہ کوئی مارجن دینے کو تیار نہیں تھے، اس لیے سکندر کی جان لینے کے بجائے زبان کھلوانے پر زور دیا۔ اس سفید فارم کا نام میکس رافٹر تھا، مگر اس کے سر نیم رافٹر سے ہی بلایا جاتا تھا۔ وہ نسلاً کٹر امریکی تھا اور CIA میں ایک اہم عہدے پر تھا۔ اسی سے سکندر کو معلوم ہوا کہ مائیکل نے ہی سکندر کو اس علاقے میں دیکھ کر اس کی تصویر کھینچی تھی، جو بعد ازاں اس نے رافٹر کے حوالے کر دی تھی۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے سکندر پر کون سا ایسا ظلم تھا جو توڑا نہ گیا ہو؟ 3 دن اسے بھوکا اور پیاسا رکھنے کے باوجود جو کھانا دیا جاتا وہ کھانے کے لائق ہی نہ ہوتا۔ اتنی مرچیں ڈالی جاتی کہ وہ اگلے 3 دن تک اپنی زبان پر جلن محسوس کرتا۔ کبھی کبھی اس پر اتنا تشدد کیا جاتا کہ وہ ادھواں ہو کر رہ جاتا، مگر پھر بھی وہ صرف یہی جملہ کہتا، میں ایک امریکی ہوں، میرا یقین کرو، میں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ پھر ایک دن اسے انجیکشن لگایا گیا جس نے اس کے سارے جسم کو مفلوج کر دیا۔ ہفتوں تک وہ بس بے بس پڑا رہتا، اسے ہی اپنے ہی گند اور غلاظت میں وہ بے بسی سے بعض اوقات رو دیتا، خود سے نفرت ہونے لگتی، لیکن پھر وہ دوبارہ سے کوئی انجیکشن لگاتے جس سے اس کی زندگی میں رمق دوڑنے لگتی۔ وہ اپنے آپ کی صفائی کرتا، نہاتا اور خود کو سنبھال لیتا، مگر 2 دن بعد یہ سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن اس صورتحال نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ خودکشی کر لے۔ دن اسی طرح گزرتے رہے اور تشدد کا سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن یہ ہوا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آتی جا رہی تھی۔ ان کے پاس کرنے کو اور بہت سے کام تھے، اور اب ویسے بھی 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ اب تھک چکے تھے، اس لیے کبھی کبھی رسم پوری کرنے آ جاتے تھے، ورنہ سکندر اس تہہ خانے میں پڑا رہتا۔ ایک دن وہ یوں ہی لیٹا ہوا تھا جب ایک گارڈ اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں چھوٹی سی کینچی پکڑی ہوئی تھی۔ سکندر نے اسے دیکھ کر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ چپ چاپ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اس کے خون آلود شرٹ کے دامن سے ایک ٹکڑا کاٹ کر واپس چلا گیا۔ سکندر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، مگر کیا عجیب تھا وہ سمجھ نہیں پایا۔ یہ کتی بھی 2 دن بعد سلجھ گئی جب 2 دن بعد مائیکل ایک شکاری کتے کے ساتھ اس کے سیل میں داخل ہوا۔ مائیکل کو دیکھ کر اسے کوئی حیرانی نہیں ہوئی تھی، وہ اکثر آ جاتا تھا۔ ایک دن سکندر نے اسے پوچھ لیا، مائیکل تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جواباً وہ کمینی سی ہنسی ہنستے ہوئے بتانے لگا، جیکسن تم میرے توسط سے ایک ایجنٹ بنے، مگر تم مجھے ڈبل کراس کر کے زیادہ دولت اور نام کماؤ یہ مجھے منظور نہیں تھا۔ باس بہت جلد تمہیں اپنے کاموں کے لیے ہائر کرنے والا تھا، اور تمہیں تو پتہ ہے نا وہ پیسہ اڑانے میں کتنا فراغ دل ہے۔ بس میں نے سوچ لیا تمہاری جگہ میں اس کے کام کر کے دولت کماؤں، لیکن اس کے لیے مجھے پھنسانے کی کیا ضرورت تھی؟ سکندر نے جھلا کر پوچھا، تم ویسے بھی اپنا مقصد حاصل کر لیتے، باس کے پاس پیسوں کے علاوہ کاموں کی کمی نہیں تھی۔ میں نے بھی یہی سوچا، مگر وہ حرامی باس تم سے اپنے سارے کام نکلوانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا۔ باس انڈر ورلڈ کی ایک بڑی مچھلی کا نام تھا۔ اس کا اصل نام تو کچھ اور تھا، مگر سب اسے باس ہی بلاتے تھے۔ غدار ہر قوم اور ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ مائیکل باس کے لیے کام کرتا تھا اور اپنی ایجنسی کی چھوٹی موٹی خبریں اسے دیتا رہتا، اسی وجہ سے باس اب تک حراست میں نہیں آیا تھا۔ سکندر کو مائیکل نے ہی باس سے متعارف کروایا تھا۔
یہ الگ بات کہ باس کو چست اور پھرتیلا ہوشیار اور معاملہ فہم سکندر مائیکل کی نسبت کہیں زیادہ پسند آیا تھا۔ اکثر و بیشتر وہ اپنے کچھ کام سکندر کو سونپ دیتا۔ یہی وجہ مائیکل اور سکندر کے درمیان حسد کا باعث بنی۔ اگر یہ سب میں ان لوگوں کو بتا دوں، سکندر کے لہجے میں دھمکی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، تم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ مجھ سے زیادہ تم پھنس چکے ہو۔ سب بتانے کی صورت میں وہ پہلی فرصت میں تمہیں مار دیں گے۔ ابھی یہ تو امید ہے نا کہ تم پر صرف شک ہے اور کبھی نہ کبھی تمہیں چھوڑ دیں گے۔ میرا کیا ہے، میں تو آزاد ہوں، بھاگ سکتا ہوں یا پھر سارا الزام تم پر ڈال سکتا ہوں کہ تم مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو۔ قید میں تم ہو اور مشکل میں بھی تم ہی پڑو گے۔ سکندر نے لب بھیج کر اس کو زیر لب گالیوں سے نوازا۔ اور یہ تو شروع دن سے طے تھا، ایک خاموش معاہدہ جو ان دونوں کے درمیان طے ہوا تھا کہ باس کا ذکر کوئی نہیں کرے گا۔ مائیکل ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اگر باس کا ذکر آتا تو سکندر ہی کی جان جاتی، کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ لیکن پھر بھی ایک دن جب رافٹر سکندر کے ساتھ پوچھ گچھ کے لیے آیا تو اس نے دبے لفظوں میں اسے مائیکل پر نظر رکھنے کو کہا، مگر سکندر کو علم نہیں تھا کہ اس کے خلاف اس ذرا سی بات کو رافٹر کس انداز میں مائیکل سے بیان کرے گا۔ یہ دراگ اسے مائیکل کے ساتھ اس بڑے اور خطرناک سے بل ڈاگ کو دیکھ کر ہوا۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا نا کہ تم مجھے نہیں پھنسا سکتے، اس کے باوجود تم نے کوشش کی، اب نتیجے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مائیکل نے شکاری کتے کی رسی ڈھیلی چھوڑتے کہا تو سکندر کے خون کی بدبو سے پاگل ہو رہا تھا۔ یقیناً اس دن اس کی شرٹ کا ٹکڑا کاٹنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے خون کی بو سے اس کتے کو سنگھائی جائے۔ مائیکل، نہیں، رکو، وہ بدحواسی سے چلایا، مگر اس نے رسی چھوڑ دی اور خود ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ شکاری کتا چھلانگ لگا کر سکندر پر پل پڑا اور اس کے جسم پر جگہ جگہ کاٹ رہا تھا۔ اگر سکندر نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا تو اس کتے کو بھی 2 دن سے بھوکا رکھا گیا تھا، اسی لیے وہ بھوک کی اور سکندر اپنے بچاؤ کی جنگ لڑ رہا تھا۔ بہت مشکل سے وہ اٹھا اور ایک جھٹکے سے اس کتے کو اٹھا کر دیوار سے دے مارا، مگر اس بار وہ زیادہ شدت سے حملہ آور ہوا۔ بری طرح سے دوسرے کے جسم کو رگیدتے ہوئے وہ گتھم گتھا تھے۔ اگر میرا مرنا اس کال کوٹری میں لکھا ہے تو ٹھیک ہے، مگر اس کتے کے ہاتھوں مرنا منظور نہیں۔ سکندر نے پوری طاقت سے ایک بار پھر کتے کو دیوار میں پٹخا۔ اس کی خود کی حالت قابل رحم ہو چکی تھی، اس بل ڈاگ کے کاٹنے کی وجہ سے پورے جسم سے خون رس رہا تھا۔ وہ ہانپ کر بیٹھ گیا۔ وہ تھک گیا تھا مگر کتے کا جوش و خروش کم نہیں ہوا۔ ایک دفعہ پھر وہ حملہ آور ہوا۔ سکندر نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے اس کا نرخرا دبانا شروع کر دیا۔ اس کتے کو اپنی پڑ گئی تھی۔ جتنی شدت سے وہ اپنا آپ چھڑا کر جا رہا تھا جتنی شدت سے وہ اپنا آپ چھڑانا چاہ رہا تھا اتنی ہی طاقت سے سکندر اس کا گلا دبا رہا تھا۔ 5 منٹ کی کوشش کے بعد وہ مر چکا تھا۔ اس نے بے دم سا ہو کر اس کو پرے پھینکا، خود بھی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ ہوش آیا تو ایک ہسپتال میں تھا، پورا جسم پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا، درد سے جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو اس پر رحم آ گیا تھا کہ کیا جو اسے ہسپتال لے آئے تھے۔ اسے 5واں دن تھا وہاں جب ایک روز رافٹر ڈاکٹر کے ساتھ اس کا جائزہ لینے آیا۔ وہ جلدی سے سوتا بن گیا۔ اسے سوتا سمجھ کر انہوں نے آپس میں جو گفتگو کی اس نے سکندر کو آزادی کی ایک نئی امید دکھائی تھی۔ وہ اب تک فرار نہیں ہوا تھا، وہ فرار ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے تحویل میں لینے کے بعد اس کے جسم میں ایک چٹ پلانٹ کی گئی تھی۔ وہ بھاگ کر دنیا کے جس مرضی حصے میں پہنچ جاتا مگر آخرکار اس چپ کی وجہ سے پکڑا جاتا۔ اس لیے وہ اب تک ان کے آگے جھکا رہا اور ظلم برداشت کرتا رہا۔ اس کے سوا کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا۔ لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ بس بہت ہو گیا، اب اسے فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اگلے دن اسے ڈاکٹر دیکھنے آیا تو اس نے رافٹر کے بارے میں پوچھا۔ وہ شاید اب کل یا پرسوں آئے، ابھی 2 دن ہیں، تمہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ویسے تمہارا بچنا معجزہ ہے، وہ بہت خطرناک کتا تھا۔ ڈاکٹر اسے انجیکشن لگاتے پیشہ ورانہ انداز میں بولا۔ کیا تمہیں میری ساری کہانی پتہ ہے؟ سکندر نے سوال کیا۔ ہاں، رافٹر میرا بہت اچھا دوست ہے، اس نے تمہارے بارے میں مجھے سب بتا دیا ہے۔ حیرت ہے، اتنے تشدد کے بعد بھی تم نے زبان نہیں کھولی۔ میرا مشورہ ہے کہ تم جو کچھ بھی جانتے ہو وہ بتا ہی دو، آئندہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے وارن کیا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ڈاکٹر، میں سب بتانے کو تیار ہوں۔ تم رافٹر سے بولو کہ مجھ سے آ کر مل لے۔ کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ ڈاکٹر کو بے انتہائی حیرانی ہوئی۔ کہاں وہ 2 سالوں سے زبان کھولنے پر راضی نہیں تھا اور اب کہاں ان کو سب کچھ بتانے کو تیار۔ شاید اس حادثے نے اس کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا۔ ہاں، لیکن پہلے مجھے ایک بات کا جواب دو، کیا مائیکل سے جواب طلبی نہیں کی گئی؟ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہہ دیا تھا کہ اس دن اتفاقاً اپنے کتے کے ساتھ تمہیں دیکھنے آیا تھا، پھر جو ہوا اس میں سارا قصور اس کا نہیں۔ اس کے مطابق تم نے پہلے ہی مشتعل ہو کر وار کیا تھا۔ تم CIA کے لیے کسی کام کے تو ہو نہیں، اس لیے اتنا خاص نوٹس نہیں لیا گیا۔ ڈاکٹر گہری سانس بھرتے دروازے کی جانب بڑھا۔ میں رافٹر کو کال کر دیتا ہوں، وہ شام تک تو لازمی آ جائے گا۔ اور شام میں رافٹر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا کہ وہ کیا بتانا چاہتا ہے۔
सिकंदर आहिस्तगी से कहने लगा, मैंने तुम्हारी और डॉक्टर की बातें सुन ली थी। तुम अपने प्रमोशन के लिए परेशान हो, और दूसरा तुम्हें अभी तक अंडरवर्ल्ड माफिया के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। तो क्या तुमने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया है कि तुम मुझे बता सको कि तुमने मेरी बातें सुन ली थी? वो बरहमी से उसकी बात काट कर उठ खड़ा हुआ। नहीं, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम्हें तुम्हारी परेशानी का हल बता सकूं। सिकंदर के कहने पर वो ज़ोर से हंसा। सीरियसली? जबकि मुझे बताया गया है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ खास है बताने को। बैठ जाओ राफ्टर, बात हम दोनों के फ़ायदे की है। उसके लहजे में कुछ था जो जाने के लिए मुड़ता राफ्टर पलटकर वापसी कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें माफिया और अंडरवर्ल्ड के बारे में सब इन्फॉर्मेशन मैं देने को तैयार हूँ। सिकंदर ने उसे बॉस माइकल के बारे में सब बताने का फैसला कर लिया था। वो और माइकल दोनों माफिया के लिए काम कर रहे थे। ये इल्ज़ाम उससे कहीं बेहतर था कि वो उसे ज़िंदगी भर के लिए किसी जंजान में डाल देते। डॉक्टर उस दिन यही बात कर रहा था कि चूँकि अब सिकंदर किसी काम का नहीं, तो ऊपर से ऑर्डर है कि इसे भी अंडरग्राउंड जेल में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाए। अब भी वो जानता था कि माफिया से ताल्लुक़ के एतराफ़ में ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती, मगर ज़िंदगी रहती तो सही ना, वरना दूसरी सूरत तो मौत मुकद्दर थी। तो मुझे इन्फॉर्मेशन दोगे? डॉक्टर को जैसे यकीन नहीं आया कि वो सच कह रहा है। हाँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक तो आज़ादी, और दूसरी, डॉक्टर ज़हीन आदमी था। जो चिप मेरे जिस्म में प्लांट की गई है, इसको निकालना होगा। सिकंदर ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। अगरचा तुम शर्तें मनवाने की पोजीशन में नहीं, मगर फिर भी मैं सोचूंगा, इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू हो जाओ। मैं और माइकल निचले दर्जे के एजेंट थे। छोटे मोटे काम करते थे, इसलिए इतनी आमदनी नहीं हो पाती थी। फिर माइकल ने मुझे माफिया और बॉस से मिलवाया। इस तरह हम डबल एजेंट बनकर माफिया के लिए काम करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे माइकल के तेवर बदलते दिखाई देने लगे। वो मुझे अपनी कमाई में हिस्सेदार समझने लगा। फिर उसने अपना रास्ता साफ करने के लिए मुझे फंसा दिया। उस दिन इस इलाके में भी उसने मुझे भेजा था। सिकंदर ने धड़ल्ले से झूठ बोला। इतने अरसे मैंने ये सब इसलिए नहीं बताया कि कहीं माफिया से ताल्लुक़ होने पर मुझे और माइकल को जान से न मार दिया जाए। मैंने ये फैसला पहले ही कर लिया था, इसलिए माइकल ने मुझे मारने की कोशिश की है। तुम्हें तरक्की चाहिए और मुझे आज़ादी। अगर मैं तुम्हें सारी मालूमात दे दूँ तो तुम्हारी तरक्की की राह में कोई रुकावट नहीं आएगी, और हो सकता है कि उनको पकड़ने पर तुम्हें कोई अवार्ड भी दिया जाए। तुम्हारी कहानी अच्छी है, मगर मैं ज़ुबानी कलामी बातों पर यकीन नहीं करता। वो पैंट की जेबों में हाथ डालकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। सड़क पर ट्रैफिक सुस्त रवि से चल रही थी। उसकी ज़िंदगी भी तो इसी डगर पर थी। हालांकि वो सीनियर था, प्रमोशन उसे मिलनी चाहिए थी, मगर सामने चूंकि खतरनाक दहशतगर्द पकड़वाए थे, इसीलिए वो तरक्की के जीने पर इससे पहले कदम रख चुका था। तुम्हें सबूत चाहिए तो मेरे बैंक के लॉकर से जाकर निकाल लो, मगर इसके बाद भी अगर तुम्हें माइकल पर ज़रा बराबर भरोसा हो तो उसकी निगरानी करवा लेना। मैं जानता हूँ वो किस दिन बॉस के पास जाता है। सिकंदर ने सुकून से बात मुकम्मल करने के बाद उसे बैंक के लॉकर का कोड बता दिया था। ठीक है, मैं ज़रूर चेक करना पसंद करूँगा कि तुम किस हद तक सच्चे हो। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। और सुनो, सिकंदर की आवाज़ पर वो पलटा, तुम्हारे पास अंडरग्राउंड वर्ल्ड और माफिया गैंग की सारी तफसीलात भी आ जाएं, फिर भी तुम इनको गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। तुम्हें उसके गैंग में अपना एक बंदा प्लांट करना पड़ेगा जो पल पल की खबर दे सके, और सबसे बड़ी बात, वो उस पर एतबार भी करते हूँ, और इस काम के लिए मुझसे बेहतर शख्स पूरे न्यूयॉर्क में नहीं होगा। सिकंदर ने सोच समझकर गेम खेली थी। अगर वो डूबेगा तो माइकल को भी सज़ा मिलनी चाहिए थी। तकिए पर सर रखते आंखें मूंद कर उसने सोचा था। बाकी के मरहले सिकंदर की तवक्का के मुताबिक हुए। उसे छोड़ दिया गया और कानूनी गवाह बनने का मौका भी दिया गया। हाँ, चिप अभी भी उसके अंदर थी। वो रिहा होते ही सीधा बॉस के पास पहुंचा था, और उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब रहा कि इतने अरसे कैद की मशक्क़तों के बावजूद उसने ज़ुबान नहीं खोली, और इनाम के तौर पर बॉस ने उसे अपना दायां हाथ बना लिया था। सिकंदर दरिया में रहते हुए मगरमच्छों से बैर पाल रहा था, मगर ये मजबूरी थी। उसने डबल एजेंट बनकर काम करना था। माफिया की खबरें CIA को देता और कभी उनकी खबरें माफिया को। अच्छी बात यह थी कि माइकल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने सुन के एक ठंडी सांस ली। मुझे अफसोस है मेरे दोस्त, मगर तुम इसी लायक थे। तभी उसे पता चला कि बॉस के CIA के अंदर भी ज़राए हैं। अब बॉस उस पर इस हद तक एतबार करता था कि उससे कुछ नहीं छुपाता। वहीं उसे पता चला कि एक पाकिस्तानी वलीद नामी शख्स जो बेवकरा और CIA दोनों का एजेंट था, न्यूयॉर्क में लड़कियां स्मगल करके भेजता था और CIA को अपने मुल्क की खबरें भी देता था। सिकंदर ने वलीद नामी आदमी का बायोडाटा मालूम करने की कोशिश शुरू कर दी थी। साथ साथ वो अपना काम भी जारी रखे हुए था। एक हफ्ते बाद एक बड़ी शिप आनी थी जिसमें हथियारों की खेप थी। ये शिप टेक्सास में आनी थी। ये बहुत बड़ा सौदा था। अगर ऐन मौका पर सब धर लिए जाते तो सारी ज़िंदगी जेल में गुजरती। सिकंदर ने यह इत्तला CIA को दे दी, और यूँ माफिया के 2 बड़े गिरोह सबूत के साथ धर लिए गए थे। इसे आज़ादी का परवाना मिल गया। उसके जिस्म से चिप निकाल ली गई। तुम अब अमेरिका में नहीं रह सकते। तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। अगरचे तुमने हमारी बहुत मदद की है, मगर मत भूलो कि पहले गद्दारी भी कर चुके हो, इसलिए तुम्हें ज़िंदा छोड़कर जिला वतनी की सज़ा सुनाई जाती है।
तुम अब कभी अमेरिका वापस नहीं आ सकते। डॉक्टर ने उसे ये खबर सुनाकर गोया उसमें एक नई जिंदगी फूंक दी थी। वो अब अपने वतन वापस जा सकता था, जहाँ उसकी जड़ें थीं, उससे के प्यार करने वाले थे। अभी उनको भी तो जाकर ढूंढना था ना। 5 बरस बीत चुके थे। उसने 5 सालों बाद हेडक्वार्टर इत्तला की कि वो जिंदा है और अब वापस आ रहा है। बिलाखिर आजमाइश तमाम हुई। 12 बरस की कठिन और तकलीफ दे आजमाइश खत्म हुई थी। वक्त ने जवानी ले ली, रिश्ते ले लिए, उम्र के इतने कीमती साल ले लिए, मगर वो फिर भी खुश थे कि वो जाते जाते अपने मुल्क के एक और गद्दार का नाम लेकर अपने साथ जा रहे थे। और इसी गद्दार को पकड़ने के सिलसिले में तो वो अपनी बेटी से मिले थे। दुआ का ख्याल आते ही वो चौंक गए, माजी से हाल में आ गए। उन्होंने अपने माजी के बारे में सोचना छोड़ दिया था, मगर उज़ैर की वजह से वो बेख्तियार सोचने पर मजबूर हो गए थे। वो पकड़ा जा चुका था। वो भी हरगिज़ नहीं चाहते थे कि इसके साथ भी वैसा हो जैसा उनके साथ हुआ था। जासूसों की ज़िंदगी बहुत नाकाबिले यकीन होती है। ये दुश्मन के मुल्क में अपने मुल्क की आंखों में होते हैं। पकड़े जाएं तो इस वतन की मिट्टी भी नसीब नहीं होती जिसके लिए वो मौत से साथ लिए घूमते हैं। गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते हैं। मगर फिर भी कुछ लोग, अपने वतन के लोग, जब मुंह भर भर के ISI और अफवाज पाकिस्तान को बातें सुनाते हैं, उनकी बस एक ही रट होती है, फौज बजट खाती है। अरे भाई, अरे भाई, कौन सा बजट? वो बजट जिसके मुताबिक अय्याशी करने वालों की तनख्वाहें लाखों और करोड़ों में होती हैं और जानें लुटाने वालों की चंद हज़ारों में। वो समझते हैं कि हर फौज का फ़र्ज़ होता है अपने मुल्क और उसके बाशिंदों की हिफाजत करना। वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि एहसान नहीं हम पर, नौकरी करते हैं और तनख्वाह लेते हैं ये लोग। कोई इन एहसान फरामोशों से कहे, तुम क्यों नहीं कर लेते ये नौकरी? तुम्हें भी तो तनख्वाह मिलेगी। ज़रा बॉर्डर पर 24 घंटे तपती दोपहर में पहरा देकर देखो, सियाचिन के ग्लेशियर में बर्फ़ को अपना बिस्तर बनाकर देखो, अरे अपने बदन के किसी हिस्से पर गोली खाकर देखो, ये कैसे लगता है? ये बजट, फ़र्ज़ और नौकरी की बातें नाक के रास्ते बाहर ना निकली तो फिर कहना। ऐसे लोग क्यों भूल जाते हैं कि जब जब इस मुल्क पर कोई मुसीबत आई तब तक फ़ौज बाहर निकली। ज़लज़ला हो या सैलाब या कोई और आफत नागहानी, वतन के मुहाफ़िज़ों ने हमेशा आगे बढ़कर सब कुछ संभाला है। तब ही क्यों नहीं कहते कि फ़ौज का काम तो बॉर्डर पर रहना है, यहाँ क्यों है? इसका काम नहीं कि ज़ख्मियों को अपने कंधों पर लाद लाद कर अस्पताल की जानिब दौड़े या फायर ब्रिगेड के अमले के साथ कहीं लगी हुई आग बुझाए। तब फिर इनकी ज़ुबानें गंग हो जाती हैं। फ़ौज और गुमनाम सिपाहियों को हर महाज पर लड़ना पड़ता है, मगर जब अपने ही ऐसी बातें करें तो इस महाज पर वो क्या करें? अम्मी, दुआ की हल्की सी आवाज़ पर वो सोचों क्यों झटकते हुए उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। रात ने हर तरफ अपने पर फैला लिए थे। आसमान पर कहीं कहीं तारे रोशन थे। अगस्त में यूं तो काफ़ी हब्स हो जाती है, मगर आजकल मौसम मोतदिल था। वो फातिमा के साथ उनके बेड पर करवटें बदलती सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर नींद आ ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद वो बाहर सहन में आ गई। दिमाग को खुला छोड़ दो तो ये कहाँ काबू में आता है। इसके जहन में निम्रा की बातें गूंजने लगी। बात मेरी और तुम्हारी नहीं, बात रिश्तों की है आनी। तुम्हारी बहन को गोलियां लगी थी। सोचो अगर वो जिंदा ना बच पाती, या सोचो कि तुम्हारे बाबा कभी वापस ना आते तो। ये खून के रिश्ते शर्तों की बुनियाद पर कायम नहीं रहते। अगर कभी तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो उनको कितना दुख होगा कि उनकी बेटी दूसरी बेटी के खिलाफ साजिश कर रही है। क्या वाकई मैं साजिश कर रही हूँ? उसने खुद से सवाल किया। ये साजिश नहीं तो और क्या है? जवाब के बजाय अंदर कहीं से सवाल आया था। हल्की सी हवा की सरसराहट की आवाज़ गूंजी। आसमान पर उसी पल एक और सितारे का इजाफा हुआ था। वो बेनियाजी से हाथ बांधे सोचों में मगन थी। ये मेरा हक है कि बाबा मुझसे प्यार करें। तुमने कौन सा अपना कोई फ़र्ज़ पूरा किया है जो तुम्हें हक की पड़ी है? मुझे सिर्फ बाबा का प्यार चाहिए, इसीलिए मैंने ये सब किया। क्या मैं उनकी बेटी नहीं? मुझे उनका प्यार चाहिए। कोई उसके अंदर चीखा था। तो क्या आप ही को नहीं चाहिए? वो भी तो बाबा की बेटी है। तुम सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रही हो? अपने अंदर की जंग से घबराकर दोनों हाथ कानों पर रखकर चीखी थी। भागते हुए कमरे में चली गई, मगर वो जानती थी कि नींद उसे फिर नहीं आएगी। अगरचे वो एजेंट थी और इस फील्ड में ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं होता, मगर थी तो एक लड़की, नाजुक दिल और कमज़ोर असाब की। वो पहले ही अपनी आंखों के सामने उज़ैर को ज़िंदगी से दूर जाता देख चुकी थी। सारे रास्ते वो रोती आई थी। फिर सिकंदर ने जब हादी का बताया तो वो ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाई। अभी वो होश में आ चुकी थी। हादी जा चुका था और उज़ैर की ज़िंदगी को भी कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो सोच रही थी कि मैं अब क्या करूँगी, कैसे ज़िंदगी गुजारूँगी। वक्त ने एक बेहतरीन दोस्त और एक बेहतरीन हमसफ़र की रफ़ाकत उससे छीन ली थी। वो बहुत गुमसुम हो गई थी। कभी हादी के ख्याल आने लगते तो कभी उज़ैर की बातें याद आने लगती। दिल ज़्यादा घबराने लगता तो उसने अरीज को कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम माहिन मैडम, कैसी हैं आप? मैं इतने दिनों से आपको कॉल मिला रही थी, मगर फिर अंकल ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। अब तो ठीक है ना? ज़्यादा टेंशन वाली बात तो नहीं? अरीज ने कॉल उठाते ही एक सांस में कई सवाल कर डाले। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ पाकिस्तान में सब कैसे हैं?
वो बेड के क्राउन से टेक लगाते हुए पूछने लगी थी। बज़ाहिर तो सब ठीक है, मगर अरीज की आवाज़ भरा गई थी। सब हादी को बहुत याद करते हैं, उसके बगैर दिल ही नहीं करता कुछ करने को। कदम कदम पर उसके कहके बिखरे हुए हैं, उसकी बातों की गूंज सुनाई देती है। वो बहुत याद आता है। उसकी आंखों में भी नमी आने लगी। खुद को संभालते हुए वो अरीज को तसल्ली देने लगी। उसके लिए आंसू मत बहाओ अरीज, वो शहीद है और शहीदों के लिए नहीं रोते। वो तो बहुत खुशकिस्मत था जो हम सब पर बाजी ले गया। तुम्हें पता है मैं हादी को हमेशा अपने सीनियर होने पर चिढ़ाया करती थी, लेकिन अब देखो वो पहले शहीद होकर सीनियर हो गया। वो आपको बहुत याद करता था, कहता था माहीन मैडम वापस आएंगी तो हम सब उनकी सेहत याबी की ट्रीट लेंगे। अरीज ने हौले से कहा। उससे सुनकर जब्त ना हो सका, बेख्तियार रोने लगी। अभी आप मुझे कह रही थी कि शहीदों के लिए नहीं रोते और खुद रो रही हैं, अरीज ने शिकवा किया। मैं कब रो रही हूँ? उसने आंसू पोंछे। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझसे इस तरह बात नहीं की जाएगी। क्या मैं आपको उसकी आखिरी तस्वीर भेजूँ जो मैंने आपके लिए उसके जाने से पहले ली थी? नहीं, उसने शिद्दत से इनकार किया। मुझे नहीं देखना वो वक्त रुखसत कैसा लग रहा था। मेरे तसव्वुर में वो जैसा हंसता खिलखिलाता हुआ है उसे वैसे ही रहने दो। मैं नहीं चाहती जब भी वो मुझे याद आए तो उसका कफन में लिपटा जिंदगी की रमक से आरी चेहरा मेरे सामने आ जाए। मैं उसे वैसे ही अपने ख्यालों में जिंदा रखना चाहती हूँ जैसा वो था। उसने फ़ोन रख दिया। उसने अभी और बहुत कुछ अरी से पूछना था, मगर हादी के जिक्र ने कोई और बात करने ही ना दी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने जल्दी से आंखों में आई नमी को साफ किया। निदा खाने की ट्रे लिए अंदर दाखिल हो रही थी। गीती जल्दी से खाना खाओ, फिर हम बाहर जाएंगे ताकि आपका दिल बहल जाए। उसकी बात सुनकर उसके जहन में एक धमाका हुआ। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। वो सोनिया के जरिए भी तो उज़ैर के बारे में मालूम करने की कोशिश कर सकती थी। कम से कम वो जिंदा है इतना तो पता चल जाए, उसके दिल को तसल्ली हो जाए, फिर वो आगे के लिए कुछ और सोच ले। वो खामोशी से खाना खाने लगी। वो खा चुकी तो निदा ट्रे उठाकर ले गई। कुछ देर बाद वापस आई तो उसके हाथ में टिश्यू बॉक्स था। वो टिश्यू दुआ की तरफ बढ़ाते वो मसरूफ से अंदाज में कहने लगी, दीदी मैं सोच रही हूँ आज हम पार्क चलते हैं। आप वहाँ जाओगी तो बहुत अच्छा फील करोगी। ताज़ा हवा खाने से आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। उसने टिश्यू से हाथ साफ करते और निदा की तरफ देखा। निदा, हम यहाँ से सीधा सोनिया के घर की तरफ जाएंगे, ठीक है? निदा एक लम्हे को चुप सी रह गई। उसी पल दस्तक देकर सिकंदर आ गए। बाबा, मैं निदा से कह रही थी कि हम सोनिया के घर चलते हैं, वहाँ से उज़ैर के बारे में कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। वो पुरजोर से होकर कहने लगी। सिकंदर भी कुछ बोलते बोलते चुप हो गए। क्या बात है, आप दोनों चुप क्यों हो गए हैं? बाबा मैं सोनिया के घर चली जाऊँ ना? सिकंदर ने नफी में सर हिलाया। क्यों बाबा? उसे बेचैनी हुई। बिलीव मी बाबा, मेरे वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। उस दिन किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ था। अगर अब ना गई ना तो फिर हो सकता है वो मुझ पर शक करें। बेटा आप वहाँ नहीं जा सकती, सिकंदर ने तासुब से कहा। 4 दिन पहले सोनिया का ऑपरेशन हुआ था जो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि कैंसर लास्ट स्टेज पर था और उसकी डेथ हो गई है। सिकंदर के अल्फाज चाबक की तरह उस पर पड़े। सोनिया की डेथ? माय गॉड! उसे यकीन नहीं आया। सोनिया से अगरचा उसका दिल का रिश्ता नहीं था, वो महज अपने मकसद के लिए उसकी दोस्त बनी थी, मगर फिर भी इतने दिनों से मिलते हुए सोनिया से अनसियत सी हो गई थी। उसे उसकी मौत का दुख था, मगर साथ ही ये दुख भी था कि सोनिया की वफात के साथ ही उज़ैर तक पहुंचने के तमाम रास्ते भी बंद हो गए थे। उसे मुहिम सी उम्मीद थी कि वो किसी भी तरह से सोनिया के जरिए कर्नल रंजीत सिंह से उज़ैर की बाबत दरियाफ्त कर लेगी, मगर शायद किस्मत को ये मंजूर ही नहीं था। बाकी अगली किस्त में।